سیاسی روٹی جمانے کے لیے ٹالسٹ لیڈر شیر کشمیر کے بارے میں ایسی نازیب باتیں کرتے ہیں. آپ کو شرم آنی چاہیے. آپ کو اپالوجی، ایک پبلک اپالوجی ایشو کرنی چاہیے. جس طریقے کی زبان، جس طریقے کے بیان آپ نے 1931 شہیدوں کے بارے میں بولا ہے، شیر کشمیر کے بارے میں بولا ہے، آپ کو واپس لینا چاہیے اور آپ کو پورے JNK کی عوام سے معافی مانگنی چاہیے. یہ واضح آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں کہ جو بیانات جو یہ پارٹیز آئی ہیں، جن پارٹیز کو پناہ اور جن پارٹیز کو پروموٹ رائٹ ونگ کر رہی ہے، وہ اتنی جرت کر رہی ہے کہ وہ کشمیر JNK کے ٹالسٹ لیڈر کے خلاف بات کر رہے ہیں. وہ 1931 کے شہیدوں کے خلاف بات کر رہے ہیں. ان کو شرم آنی چاہیے. جس طریقے اور جس لحاظ سے، جس لہجے سے بات کی گئی، وہ سراسر غلط تھا اور ہم کنڈم کرتے ہیں اس بیان کو. اور ہم ان کو یاد دلانا چاہتے ہیں ایک بات کہ آج اگر ان کی یہ حیثیت جو بھی ہے وہ کس کی وجہ سے؟ لینڈ ٹیلر کس نے لایا یہاں پر؟ فری ایجوکیشن کس نے کیا؟ وہ شیر کشمیر کی بدولت ہوا. اگر شیر کشمیر نے وہ جدوجہد نہیں کی ہوتی، آج میں شاید اس کرسی پہ نہیں بیٹھا ہوا ہوتا. میں گاؤں سے آتا ہوں، مجھے ایک بلیف ملا، مجھے طاقت ملی جب وہ جدوجہد شیر کشمیر نے کی. اور وہ جدوجہد کہاں سے سٹارٹ ہوئی؟ وہ 1931 کی شہیدوں سے سٹارٹ ہوئی، جس کی ترجمانی شیر کشمیر نے کی. اور آپ آج اتنے روگردان ہو گئے ہیں کہ آپ اپنے مفاد کے لیے، اپنی سیاسی روٹی جمانے کے لیے ٹالسٹ لیڈر شیر کشمیر کے بارے میں ایسی نازیب باتیں کرتے ہیں. آپ کو شرم آنی چاہیے. آپ کو اپالوجی، ایک پبلک اپالوجی ایشو کرنی چاہیے. جس طریقے کی زبان، جس طریقے کے بیان آپ نے 1931 شہیدوں کے بارے میں بولا ہے، شیر کشمیر کے بارے میں بولا ہے، آپ کو واپس لینا چاہیے اور آپ کو پورے JNK کی عوام سے معافی مانگنی چاہیے. آپ کروڑوں کے مالک بن گئے ہیں. کیسے بن گئے آپ مالک؟ یہ حقوق کیسے ملے آپ کو؟ آج آپ منسٹر تھے، آج آپ کچھ پہلے اچھے عہدے پر بھی تھے، آج آپ کے پاس کروڑوں کی پراپرٹی ہے. کیسے ملا یہ آپ کو؟ اگر یہاں پر شیر کشمیر نے جدوجہد نہیں کی ہوتی، آپ شاید آج کہیں کسی گھر میں آپ کچھ اور کر رہے ہوتے. تو آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ سیاسی بیان اور اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے آپ کو اس لیڈر پہ کوشچن نہیں کرنا چاہیے جس کو صرف JNK میں نہیں اور صرف ہندوستان میں نہیں، who is recognized globally، پورے ورلڈ میں جس کا ایک نام ہے، جس کی ایک پہچان ہے، اور آپ اس کے بارے میں نازیب باتیں کر رہے ہیں. تو میری آج یہ پریس کانفرنس بلانے کا بس یہی ایک مدعا مقصد ہے کہ ان کو ایک پہلے سمجھانا کہ آپ اپنی جو ہے جس طریقے سے آپ بیانات دے رہے ہیں اس سے آپ پرہیز کریں. اور بالخصوص جو شیر کشمیر اور 1931 کے مارٹرز کے خلاف جو آپ نے باتیں کی ہیں، اس پہ آپ کو ایک پبلک اپالوجی کرنی پڑے گی. دیکھیے، مجھے یہ سمجھ نہیں آتا ہے کہ ایموشنل سیاست کس کو کہتے ہیں. ایموشنل سیاست آپ اس کو کہیں گے کہ ایموشنلی اگر ہم JNK کی عوام کے رائٹس کے لیے بات کریں گے، اگر آپ اس کو ایموشنل بولتے ہیں تو وہ ہم ایموشنل ہے. اگر ہم یہ بات کریں گے کہ جو 2019 میں 5 اگست کو جو JNK کو اللیگلی اور انکانسٹیٹیوشنلی چھینا گیا، اس کی ہم واپس چاہتے ہیں کہ ہم کو وہ واپس ملنا چاہیے، تو پھر وہ ایموشنل ہے. اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس پہ بات نہ کریں، ہم کشمیر کے اور جموں کے عوام کے حقوق جو ان سے چھینے گئے، اللیگلی اور انکانسٹیٹیوشنلی چھینے گئے، اگر ہم اس پہ بات نہ کریں، تو اگر یہ کہتے ہیں کہ یہ ایموشنل ہے، تو بالکل مجھے ایکسیپٹ ہے، یہ ایموشنل بیانات ہے. دیکھیے، آپ کو یہ سمجھنا چاہیے جو نیریٹو بلڈنگ ہو رہی ہے، یہ نیریٹو بلڈنگ کشمیر میں نہیں ہو رہی ہے، یہ نیریٹو بلڈنگ کہیں اور سے آ رہی ہے. یہ نیریٹو بلڈنگ ناگپور سے آتی ہے، اور یہاں کچھ خریدے ہوئے کچھ لوگ ہیں جو اس نیریٹو کو چلاتے ہیں. نیشنل کانفرنس ایک واحد تنظیم ہے جس نے ہمیشہ کشمیر ہو یا جموں ہو، ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو، ہر کسی کے حق کے لیے بات کی ہے اور آگے بھی کرتے رہیں گے. اور بالخصوص جو 2019 میں ہوا، سراسر زیادتی ہوئی کشمیر کے ساتھ، سراسر ہمارے رائٹس چھینے گئے، ہم کو بند رکھا گیا، اور ہم نے باضابطہ طور اس پہ ہم نے جو پارٹی کا سٹینڈ ہے وہ بار بار اس پہ ظاہر کیا کہ ہم ایک
ایکشن کو کبھی ایکسیپٹ نہیں کریں گے. اسی لیے ہم نے سپریم کورٹ میں اپنی سماعت ڈالی ہے, اور ہم امید کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ سے جلد وہاں سے جو ہے ہماری جو PIL کا ہے اس پہ ریکویسٹ پہ وہ سماعت کریں گے, اور جلد سے جلد اس پہ فیصلہ ہوگا. کہ ہم ایک ڈسپلنڈ پارٹی ہے, نیشنل کانفرنس از اے ڈسپلنڈ پارٹی. ہمارا ایک پارلیمنٹری بورڈ بیٹھتا ہے, ہمارا ایک جو سینئر لیڈرز کا ایک بورڈ بیٹھتا ہے. جو بھی کوئی جو پارٹی کا لاہے عمل ہے, فیوچر لاہے عمل ہے, دیٹ از ٹو بی ڈیسائیڈڈ بائی دیٹ پارلیمنٹری بورڈ. سو میں آپ کو یہی بولوں گا, ابھی تو الیکشن کی بات ہوئی نہیں, الیکشن کمیشن نے کوئی ایسا نوٹس نکالا نہیں, میری نظر میں تو ہے نہیں, تو یہ قبل از وقت ہوگا ابھی اس پہ بات کرنا. اور جب ایسا کچھ ہوگا تو ہماری پارٹی بیٹھے گی اور ہمارے سینئر لیڈرز جو ہے وہ بیٹھیں گے, بات کریں گے, اور جو فیصلہ ہوگا اس فار ایگزامپل کمیٹی میں وہ ہم آپ کے سامنے رکھ دیں گے. تب